بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس رب العالمین کے لیے جس نے اپنے جمال کے اظہار کے لیے جنت بنائی، جلال کے اظہار کے لیے دوزخ بنائی اور گناہگاروں کو جہنم سے بچانے کے لیے محمد عربی پیدا فرما دی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حمد و صلوات کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام سامعین گرامی قدر، آج کی گفتگو کا عنوان علم اور ادب۔ علم کیا ہے اور ادب کیا ہے؟ جو چیزیں علم سے بندے کو حاصل نہیں ہوتی وہ ادب سے مل جاتی ہیں۔ علم کے بغیر انسان جنت میں جا سکتا ہے۔ یہ بڑی توجہ سے سننے والی بات ہے۔ علم کے بغیر انسان جنت میں جا سکتا ہے، ادب کے بغیر نہیں جا سکتا۔ بڑے بڑے ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے عالم کورس نہیں کیا ہوگا، جنت میں وہ بھی چلے جائیں گے اللہ کے فضل سے، لیکن اگر ادب سے انسان خالی رہے اور عشق و محبت، ادب و احترام نصیب نہ ہو تو ہمیشہ کے لیے جہنم اس کا ٹھکانہ بنتی۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا، ہر شخص کا ادب اس سے چھوٹے لوگ سکھاتے ہیں۔ میرے استادوں کا ادب میں سکھاؤں گا، میرا ادب میرے شاگرد سکھائیں گے، پیر کا ادب اس کے مرید سکھاتے ہیں، استاد کا ادب اس کے شاگرد سکھاتے ہیں، امام کا ادب اس کے مقتدی سکھاتے ہیں، باپ کا ادب اس کی اولاد بتاتی ہے۔ ہر شخص کا ادب، ہر شخص کا احترام، ہر شخص کی تعظیم، ہر شخص کی توقیر ہمیشہ یاد رکھیں اس سے چھوٹے منصب والا سکھاتا۔ ہر بندے کا ادب کیا ہے، اس سے بات کرنے کی تمیز کیا ہونی چاہیے، یہ اس سے چھوٹے، اس کے ماتحت سکھاتے ہیں۔ کائنات میں واحد ہستی میرے نبی کی ایسی ہے جس کا ادب خود خدا سکھاتا۔ صحابہ نے نہیں سکھایا، تابعین نے نہیں سکھایا، تبع تابعین نے نہیں سکھایا، علماء نے نہیں سکھایا، مجتہدین نے نہیں سکھایا، عرش والے نے آپ سکھایا۔ حضور کا ادب ایک ایسی چیز ہے، واحد قانون ایسا ہے، ہر شخص کا ادب اس سے چھوٹے سکھاتے ہیں، حضور کا ادب حضور سے بڑا سکھا رہا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ حجرات میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ اللہ فرماتا ہے ایمان والو، نبی کی آواز سے اونچی آواز بھی نہیں ہونی چاہیے۔ آپ تھوڑا بولیں گے اونچی سے؟ نبی کی آواز سے اونچی آواز نہ کرو۔ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ، اور چیخ چیخ کے اس طرح بات نہ کرو، بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ، جس طرح ایک دوسرے سے کرتے ہو۔ کیا ہوگا؟ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ، عمل سارے ضائع کر دوں گا، عمل سارے۔ اس آیت پہ ذرا غور کریں نا، بڑی لطیف نکتہ کہا، آواز سے آواز اونچی نہ کرنا، عمل سارے۔ ایک طرف ہے آواز سے آواز کا اونچا ہونا، دوسری طرف ہے عمل، اور کہا سارے کے سارے عمل۔ اگرچہ اس نے 50 حج بھی کیے ہوں، اگرچہ 70 سال کا نمازی بھی ہو، اگرچہ ماتھے پہ محراب پڑا ہو، اگرچہ صائم الدہر ہو،
اگرچہ قائم اللیل ہو، اگرچہ ساری ساری رات نفل پڑھنے والا، سارا دن روزہ رکھنے والا، حج کرنے والا، زکاتیں دینے والا، عمرے کرنے والا، روزے رکھنے والا، نفل پڑھنے والا، تہجد پڑھنے والا، زندگی کے سارے عمل ایک طرف ہیں، اور فرمایا نبی کے سامنے بے ادبی کرنا، نبی کے سامنے بدتمیزی کرنا یہ تو اور بات ہے، تم ادب سے بھی بول رہے ہو، صرف آواز سے آواز ہی اونچی ہو گئی، میں عملوں کو نہیں دیکھوں گا، میں مصطفیٰ کے ادب کو دیکھوں گا۔ فرمایا عمل بھی اسی کے قبول ہے جو محمد کا ادب کرنے والا صلی اللہ علیہ وسلم، ورنہ عمل سارے ضائع ہیں، عمل سارے، آواز اونچی نہ ہو۔ میں نے کہا واحد حضور کی ذات ہے جن کا ادب حضور سے بڑا سکھا رہا۔ فرمایا آواز سے آواز بھی اونچی نہ کرنا۔ کچھ لوگوں نے حضور سے پہلے قربانی کر لی، عید کا دن تھا تو ابھی حضور نے قربانی ادا نہیں فرمائی تھی، پہلے چند ایک لوگ تھے جنہوں نے قربانی کر لی، پھر نماز پڑھنے کے لیے آئے، حضور کی بارگاہ میں پہنچے، کہا حضور ہم نے قربانی کر دی ہے۔ اللہ رب العزت نے فوراً قرآن نازل فرمایا، سورہ حجرات 26واں پارہ پہلی آیت، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو خبردار نبی سے آگے نہ بڑھو، پیچھے پیچھے رہو، نبی سے آگے۔ قربانی کرنا کس کا حکم ہے؟ بولیے اللہ کا۔ قرآن میں اس نے کہا فصلی لربک وانحر، قربانی کرو، نماز پڑھو رب کے لیے، قربانی ہے اللہ کے لیے، اور اس میں کوئی شک نہیں جو دے چکے تھے وہ بھی اللہ کے لیے دے کے آئے تھے، لیکن رب نے ادب مصطفیٰ کو پہلے رکھا، اپنی عبادت کو بعد میں رکھا۔ فرمایا قربانی بھی وہی قبول کروں گا جو مصطفیٰ کی نوکری میں ادا کی جائے، جو مصطفیٰ کی اتباع میں ادا کی جائے۔ جو حضور سے پہلے قربانی کر لے اس کی قربانی بھی قربانی بھی قبول نہیں ہوتی۔ اچھا، حضرت بلال نے اذان پڑھ لی، اذان پڑھنے کے بعد اقامت بھی ہو جائے، حضور ابھی حجرے سے نہیں نکلے، کسی نے آ کے نماز پڑھا دی، ہو جائے گی؟ سارے بولیے کیوں نہیں ہوگی بھائی؟ نماز کا وقت ہے، جماعت کا وقت آ چکا ہے، صحابی کھڑے ہیں اور بڑے بڑے امام کھڑے ہیں، علم و عمل تقوی پرہیزگاری کے بادشاہ کھڑے ہیں، وہ ساری نماز کی شرطیں، فرض، واجبات، طہارت، ستر عورت، استقبال قبلہ، وقت، نیت، تکبیر تحریمہ، قیام، قرات، رکوع، سجود، قعدہ، خیرہ، خروج بسنی، سارے فرائض ادا ہوئے، ساری شرائط ادا ہوئیں، سارے واجبات ادا ہوئے، تشہد بھی پڑھا، قیام بھی کیا، رکوع بھی کیا، جو کچھ نماز پڑھنے کی صورت میں واجب تھا، ضروری تھا، سب کچھ کیا، لیکن قبول کہا نہیں، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ دھیان کرنا، جب کہو نا پیچھے اس امام کے تو آگے اماموں کا امام کھڑا ہونا چاہیے، آگے نبیوں کا امام ہونا چاہیے، وگرنہ تمہاری نمازیں بھی قبول نہیں ہوگی۔ نماز میں بھی پیچھے رہنے کا حکم ہے، روزے میں بھی پیچھے رہنے کا حکم ہے، حج میں بھی پیچھے رہنے کا حکم، سارے اعمال صالحہ میں حضور کی اتباع کا حکم ہے، آگے بڑھنے کی اجازت نہیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ نبی کی آواز سے اونچی آواز نہ کرنا، تو ایک صحابی تھے حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی آواز قدرتی طور پر اونچی تھی۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا گلا، جن کی آواز تیز ہوتی ہے اور ان کا لہجہ ہی اونچا ہوتا، تو وہ جان بوجھ کے تو حضور کے سامنے اونچا نہیں بولتے تھے، لیکن ان کا انداز، ان کا گلا، ان کی آواز ہی اونچی تھی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی نا آواز اونچی ہوئی تو عمل ضائع کر دوں گا، انہوں نے اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیا، کمرے میں بند کر کے 3 دن تک، بخاری شریف کی حدیث ہے، 3 دن تک زاروں کی طرح روتے رہے۔ جب 3 دن گزر گئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی سے کہا بھائی پتہ کرو، وہ ہمارا ایک غلام ہے قیس، 3 دن ہو گئے وہ ہمیں ملنے نہیں آیا،
خیریت تو ہے، طبیعت تو ٹھیک ہے اس کی، پتہ کرو۔ ایک صحابی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک روایت میں آتا، آپ گئے دروازے پہ دستک دی تو اندر سے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ تو جب آپ نے پوچھا بھائی کیا مسئلہ ہے تجھے، پریشان ہے، روتا ہے؟ اس نے کہا میرے عمل سارے ضائع ہو گئے، میرے عمل سارے۔ کہا بھائی کیسے ہو گئے؟ اس نے کہا دیکھو آواز تو میری اونچی تھی، اور اللہ نے قرآن میں بھیج دیا کہ جس کی آواز اونچی ہوگی عمل ضائع ہو جائیں گے۔ میں تو جہنمی ہوں، 3 دن سے میں اس غم کی کیفیت میں رو رہا ہوں، کھانا پینا چھوڑ چکا ہوں۔ جب یہ بات سنی تو وہی صحابی حضور کی خدمت میں آئے، کہا آقا وہ آپ کا نوکر ہے، اس کی آواز اونچی تھی، آیت سن کر وہ پریشان ہو گیا، تو وہ اپنے آپ کو کمرے میں بند کر کے رو رہا ہے، اور کھانا پینا چھوڑ چکا، نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، روتا ہی رہتا ہے، اور کہتا ہے میں جہنمی ہوں، میرے عمل ضائع ہو گئے، میرے عمل ضائع ہو گئے، میرے عمل ضائع ہو گئے، کیونکہ میری آواز مصطفیٰ کی آواز سے اونچی ہوتی تھی۔ اتنا سننا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جاؤ اس کیس کو جا کر مصطفیٰ کی طرف سے یہ خوشخبری سنا دو، تیری آواز جان بوجھ کے اونچی نہیں ہوتی تھی، یہ قدرتی طور پہ اونچی تھی، اور یہ آیت تیری بارے میں نازل نہیں ہوئی۔ فرمایا سن، 3 دن تک تو عشق اور محبت اور ادب کی کیفیت میں جو آنسو بہاتا رہا ہے، تیرا رونا اللہ کو قبول ہو گیا ہے، اللہ رب العزت نے تجھے جہنم سے نکال کر جنت کا مالک بنا دیا، میں جنت واجب ہو چکی ہے۔ یہ جو 3 دن تک محبت اور ادب میں آنسو بہاتا رہا، روتا رہا، یہ تیرا رونا کام آ گیا ہے، یہ تیرا رونا۔ اور فرمایا مدینے کی گلیوں میں اعلان کر دو وہ میرا غلام جنتی ہے، وہ میرا غلام جنتی ہے۔ تو ہر شخص کا ادب اس سے چھوٹے لوگ سکھاتے ہیں، حضور کا ادب حضور سے بڑا سکھا رہا، اللہ خود سکھاتا ہے۔ ایک آیت میں، یہ سورہ فتح کی آیت نمبر 9 ہے، خالق کائنات نے ارشاد فرمایا انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، فرمایا میں نے اپنے رسول کو شاہد مبشر نذیر بنا کے بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ لتؤمنوا باللہ و رسولہ، تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، وتعزروہ، اور مصطفیٰ کا ادب کرو، مصطفیٰ کا ادب کرو، وتوقروہ، اور اس کی عزت کرو، وتسبحوہ بکرۃ و اصیلا، اور صبح و شام اللہ کی عبادت میں گزارو، صبح و شام اللہ کی۔ قرآن کا اسلوب یہ ہوتا ہے جو حکم جتنا اہم ہوتا ہے نا اللہ اسے پہلے بیان فرماتا ہے، یہ بات یاد رکھیے گا، جو حکم اہم ہوتا ہے یا جس کا درجہ پہلے ہوتا ہے وہ حکم پہلے نازل ہوتا ہے۔ مثلا نماز اور زکوٰۃ میں نماز پہلے ہے، زکوٰۃ تو سال کے بعد دینی ہوتی ہے اور صاحب نصاب پر ہوتی ہے، نماز تو ہر شخص پر واجب ہے، عاقل بالغ مسلمان پر۔ تو نماز کا درجہ چونکہ پہلے تھا، زکوٰۃ کا بعد میں تھا، تو اسی لیے فرمایا اقیموا الصلاۃ و آتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہاں نماز کا درجہ پہلے تھا تو نماز کو پہلے رکھا، زکوٰۃ کا درجہ بعد میں تھا تو زکوٰۃ بعد میں رکھی۔ تو یہ قرآن کا قانون ہے، جو حکم پہلے ہوتا ہے، جس کا درجہ بڑا ہوتا ہے، جو حکم زیادہ اہم ہوتا ہے، اسے رب پہلے بیان فرماتا ہے، جس کا درجہ اس کے بعد آتا ہے اس کا ذکر بعد میں کیا جاتا ہے۔ سورہ فتح کی آیت نمبر 9 میں اللہ نے پہلے ایمان کا ذکر فرمایا، پھر ادب کا ذکر فرمایا، پھر عبادت کا ذکر فرمایا، فرمایا عبادت بعد میں کرنا، مصطفیٰ کا ادب پہلے اختیار کرنا، چونکہ عبادتیں بھی اسی کی قبول ہوں گی جو مصطفیٰ کی عزت کرنے والا ہے، جو مصطفیٰ کا ادب کرنے والا۔ اگر حضور کا ادب کچھ نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ عبادت کا ذکر فرماتا لیکن ادب کا ذکر نہ کرتا، اس نے پہلے ادب کو رکھا بعد میں عبادت کو رکھا۔ اس کا مطلب ہے حضور کا ادب بڑا ضروری ہے، حضور کا ادب، حضور کا احترام بڑا ضروری ہے۔ فرمایا آواز بھی اونچی نہیں ہونی چاہیے۔ اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ
آپ کا انداز یہ تھا، صحابہ فرماتے ہیں جس دن سے یہ آیت نازل ہوئی اس کے بعد حضرت ابو بکر کے سانس کی بھی آواز کسی نے نہیں سنی۔ حضور کی بارگاہ میں آواز اونچا ہونا تو دور کی بات ہے، حضرت ابو بکر کے سانس لینے کی بھی آواز ختم ہو گئی، وہ بھی سانس ایسے لیتے تھے کہ آواز ہی پیدا نہ ہو۔ یہ حضور کا ادب تھا، یہ حضور کا احترام تھا۔ اور پھر یاد رکھیے، میں نے عرض کیا کہ علم کے بغیر بندہ جنت میں جا سکتا ہے، ادب کے بغیر جنت میں۔ آئیے وہ تاریخ اسلام میں اور اللہ کی مخلوق میں سب سے پہلا علم اور ادب کا جو مقابلہ ہوا، اللہ رب العزت نے فرشتوں کو فرمایا اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، فرمایا جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں اپنا نائب اور اپنا خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں، تو فرشتوں نے کہا مولا تو ایسے کو پیدا کرے گا جو زمین میں دنگا فساد کرے؟ سوال کیا فرشتوں نے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ جب فرشتوں کو سجدے کا حکم دیتا ہے تو فرمایا تمام فرشتوں سے کہا سجدہ کرو، تو سب نے کیا۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے سب سے پہلے کیا، اسی لیے اللہ نے جبریل کو فرشتوں کا سردار بنایا۔ اس سے پہلے حضرت جبرائیل فرشتوں کے سردار نہیں تھے۔ فرشتوں کی سرداری تب ملی جب جبریل نے نبی کا ادب کیا، اور سب سے پہلے کیا۔ حضرت جبریل نے سجدہ کیا، آپ کو دیکھا تو تمام فرشتوں نے سجدے میں سر جھکا دیا۔ جب پہلا سجدہ کیا نا تو حضرت جبریل نے جب سر اٹھایا تو مڑ کے دیکھا کہ ایک اکڑ کے کھڑا ہے، تو آپ نے شکرانے کے طور پہ دوسرا کیا۔ رب نے حکم ایک کا دیا تھا، لیکن اس بات کا شکرانہ کہ مولا تیرا شکر ہے میں اکڑ والوں میں نہ ہوا، شکرانے پہ دوسرا سجدہ کر دیا۔ رب کو ادا اتنی پسند آئی، کہا جبریل حکم ایک کا تھا، تو نے شکر کا دوسرا بھی کیا، اب تیرے دونوں سجدوں کی یاد ایسے زندہ رکھوں گا، قیامت تک محمد کی امت میں جو نماز فرض کروں گا ہر رکعت میں رکوع ایک ہی ہوگا لیکن سجدے دو فرض فرماؤں گا۔ اب جو ہم پہلا سجدہ کرتے ہیں نماز میں یہ اس کے حکم کا ہوتا ہے، دوسرا سجدہ کرتے ہیں یہ جبریل کے ادب کا ہوتا ہے۔ حضرت جبریل نے جو ادب اور شکرانے کے طور پر کیا یہ اس کی ادا ہوتی ہے۔ اچھا سجدہ ہو گیا، اللہ نے شیطان سے سوال کیا ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، کس بات نے تجھے منع کیا کہ تو اسے سجدہ کرے جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا؟ تو شیطان بولا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، میں اس سے بہتر ہوں، بولیے میں اس سے بہتر ہوں۔ تو یہ علم تھا نا شیطان کو، اس نے دلیل دی، اس نے کہا مولا مجھے تو نے آگ سے بنایا ہے، اسے تو نے مٹی سے بنایا ہے، آگ اوپر کو جاتی ہے مٹی نیچے کو آتی ہے، تو میں اس سے بہتر ہوں۔ اس پاگل کو یہ پتہ نہیں تھا کہ آگ رزق کو جلا دیتی ہے، مٹی رزق کو پیدا کرتی ہے، مٹی میں سے رزق نکلتا ہے، آگ رزق کو جلا کے راکھ کر دیتی ہے۔ تو اس نے کہا میں اس سے اس نے اپنا علم جھاڑا اور فیصلہ علم سے کیا۔ اب توجہ کرنا میری طرف، یہ واقعہ آپ کو پتا ہے، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں۔ دو چیزیں ہیں، ایک طرف فرشتے ہیں، ایک طرف ابلیس ہے۔ رب نے فرشتوں سے بات کی کہ آدم بنانے لگا ہوں، فرشتوں نے بھی سوال کیا، فرشتوں نے بھی اپنا علم پیش کیا، دلیل پیش کی، یا اللہ یہ دنگا فساد کرے گا، جھگڑا کرے گا۔ ابلیس نے بھی اپنا علم اور دلیل پیش کی، یا اللہ میں اس سے بہتر ہوں، مجھے تو نے آگ سے بنایا، اسے مٹی سے بنایا۔ اور فرشتوں کو جواب رب نے دیا، فرمایا سنو جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اتنا سننا تھا، اس کے بعد فرشتوں نے کبھی سوال نہیں کیا۔ جب رب کہہ چکا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے،
اتنی بات سننے کے بعد آج تک کسی فرشتے نے رب کے سامنے کبھی سوال نہیں کیا۔ شیطان یہ سن چکا تھا کہ جو رب جانتا ہے میں نہیں جانتا، اس کے باوجود اس نے اپنا جاننا پیش کیا، اس نے اپنا علم کی دلیل پیش کی، کہا میں آگ سے بنا، یہ مٹی سے بنا، میں اس سے بہتر ہوں، یہ مجھ سے کم تر ہے معاذ اللہ۔ تو رب نے کہا اے ابلیس، جب میں کہہ چکا تھا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، تو تیری اتنی جرأت کیسے ہوئی تو اپنے علم کو پیش کرے، تو اپنی دلیل کو پیش کرے؟ فرمایا سن، جس نے علم کو پیش کیا اسے شیطان کر دیا، جس نے ادب کو پیش کیا اسے جبریل کو فرشتوں کا امام کر دیا۔ تو علم سے بات نہیں بنتی، علم کے ساتھ ادب سے بنتی ہے، علم کے ساتھ۔ اور اگر علم کے ساتھ ادب شامل ہو جائے، اگر علم ہو ادب نہ ہو تو بندہ ابلیس ہوتا ہے، اور اگر علم کے ساتھ ادب بھی ہو تو بندہ عبد الرحمن جامی ہوتا ہے، وہ فرید الدین گنج شکر ہوتا ہے، وہ سلطان باہو ہوتا ہے، وہ احمد رضا ہوتا۔ اگر علم کے ساتھ ادب اور عشق و محبت اور احترام اور عزت کا رشتہ پیش ہو جائے۔ فرمایا میرے نبی کی آواز سے اونچی آواز نہ کرنا، اور حضور کی سنگت میں فرمایا قربانی پہلے دے چکے ہو دوبارہ ادا کرو۔ نبی کی قربانی سے جو قربانی پہلے ہو جائے اللہ کو وہ بھی قبول نہیں، اللہ کو وہ بھی قبول ہی نہیں۔ سکھ بھی داڑھی رکھتے ہیں، سکھ بھی داڑھی رکھتے ہیں، ابو جہل کی بھی داڑھی تھی، ابو لہب کی بھی تھی، فرعون کی بھی تھی، بلکہ تفسیر کی کتابوں میں آتا ہے فرعون کی داڑھی اتنی لمبی تھی کہ جب وہ چلتا تھا تو اس کی داڑھی اس کے پاؤں کو لگتی تھی، قد بھی اس کا چھوٹا تھا تو اس کی داڑھی اس کے پاؤں میں رلتی تھی۔ جب رات کو سونے لگتا تو ہیرے موتی اپنی داڑھی میں پرو کے تو پھر سنوار سنوار کے سوتا تھا، چاند کی چاندنی میں داڑھی چمکتی تھی اور صبح سورج کی روشنی میں چمکتی تھی۔ تو فرعون کی بھی داڑھی تھی، تو فرعون کی داڑھی نے اسے فائدہ دیا۔ سکھ بھی داڑھی رکھتے ہیں، سکھوں کی داڑھیاں انہیں فائدہ دیں گی؟ ابو جہل کی بھی تھی، ابو لہب کی بھی تھی، تو ان کی داڑھیوں نے انہیں فائدہ دیا نہیں۔ فرمایا سنو، جو لوگ مصطفیٰ کی نافرمانی میں اور مصطفیٰ سے بڑھ کر داڑھی رکھتے ہیں، فرمایا ان کی داڑھیاں بھی ہمیں قبول نہیں، داڑھی بھی اسی کی قبول ہوگی جو مصطفیٰ کی نوکری میں رکھے گا، عمل بھی اس کے قبول کروں گا جو مصطفیٰ کی غلامی میں رکھے گا، جو مصطفیٰ کی اتباع میں رکھے گا۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، آ گئے حضور کے حجرے کے باہر، آوازیں دینے لگے، اے اللہ کے رسول ہماری بات سنیے، ہماری آواز سنیے، ہمارے مسائل سنیے۔ باہر کھڑے ہو کے اندر سے آوازیں دی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ محبوب جو حجرے کے باہر کھڑے ہو کے آوازیں لگاتے پھرتے ہیں انہیں تو عقل ہی کوئی نہیں، انہیں تو۔ آپ کو سپیکر کی آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ سب کو سمجھ آ رہی ہے میری باتوں کی؟ تو پھر میرے ساتھ ساتھ بولیں بھی تو صحیح نا سارے۔ فرمایا یہ جو حجرے کے باہر کھڑے ہو کے آوازیں لگاتے پھرتے ہیں، محبوب کو بلاتے ہیں، ان کو عقل نہیں۔ اگلی آیت سنیے سورہ حجرات کی، فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ۔ سونیا کاش اگر یہ چپ کر کے کھڑے رہتے، آواز نہ بھی دیتے، سونیا تجھے تو ویسے بھی پتہ چل جاتا۔ محبوب آپ خود ہی باہر نکل آتے۔ ان کو ادب کا خیال رکھنا چاہیے، احترام کا خیال رکھنا چاہیے۔ ایک شخص حضور کی بارگاہ میں کھڑا ہوا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے، تو اپنے علم کے لحاظ سے جس کو تھوڑا سمجھتے اسے تھوڑا دے رہے تھے، اور جس کو زیادہ سمجھتے اسے زیادہ عطا فرما رہے تھے۔ ایک شخص اٹھا اور اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتق اللہ، اللہ سے ڈرو اور عدل کرو، عدل انصاف کرو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تجھے ہدایت دے، مجھ سے بڑا اللہ سے ڈرنے والا کون ہے؟ مجھ سے بڑا انصاف کرنے والا کون ہے؟ تو اس نے ادب نہ کیا، بے ادبی سے اٹھا اور بولا انصاف کیجئے۔ اور یہ تھوڑا سا نقطہ بھی یاد رکھیں، عدل اور انصاف میں فرق ہوتا ہے۔ عدل اور شے ہے، انصاف اور شے ہے۔
انصاف بنا ہے نصف سے، نصف کہتے ہیں آدھے کو، تو کسی شے کو آدھا آدھا کرنا یہ انصاف ہے۔ مثلا 100 روپیہ ہے، اسے نصف کر دیں 50-50، یہ انصاف ہے۔ تو انصاف یہ ہے کہ آدھا آدھا دینا، برابر برابر دینا، اور عدل یہ ہے جس کو جتنی ضرورت ہے اتنا دینا، جس کو جتنی ضرورت ہے۔ اب ایک بندہ اور اس کی بیوی اور 2 بچے ہیں، حضور اسے 50 روپے دیں، اور ایک دوسرا بندہ ہے جس کی 2 بیویاں اور 8 بچے ہیں، حضور اسے بھی 50 دیں۔ یہ انصاف تو ہوگا لیکن عدل نہیں ہوگا، کیونکہ 50 روپے میں 2 بچے والوں کی گزارا تو ہو سکتا ہے، لیکن 4 اور 8 بچے والوں کا گزارا ممکن نہیں ہوگا۔ جتنے مال میں تھوڑی فیملی کا گزارا ہوتا ہے اتنے ہی مال میں بڑی فیملی کا گزارا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے حضور کی شان انصاف کرنا نہیں، حضور کی شان عدل کرنا ہے۔ جس کو جتنی ضرورت ہوتی ہے حضور اتنا عطا فرماتے ہیں۔ تو کسی کو حضور تھوڑا دے رہے تھے، کسی کو زیادہ دے رہے تھے، اس نے کہا اللہ سے ڈریے، انصاف کیجئے۔ یہ شخص اتنی بات کر کے حضور کی طرف پشت کر کے چل پڑا۔ حضرت عمر نے کہا حضور اجازت دیں میں اس کا سر قلم کر دوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیں، لوگ کہیں گے مسلمان ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں، ابھی اسلام کو اتنی طاقت بھی نہیں ملی، اسے چھوڑ دو اس کی حال پہ، اور اس کا حلیہ نوٹ کر لو۔ سیاستہ کی حدیث میں یہ لفظ نہ ہو تو میں مجرم ہوں آپ کا، حدیث سے نکال کے دکھانا مجھ پر واجب ہے، میری ذمہ داری ہے۔ حدیث میں لفظ موجود ہیں۔ صحابہ فرماتے ہم نے دیکھا سر منڈا ہوا تھا، داڑھی لمبی لمبی گھنی تھی سینے تک، اور پنڈلیاں اور گردن موٹی تھی، اور اس کا تہ بند آدھی پنڈلیوں تک اٹھا ہوا تھا، یعنی شریعت کے تمام احکام پر سختی سے عمل کرنے والا تھا۔ داڑھی بھی تھی، سر بھی منڈا ہوا، پنڈلی آدھی پنڈلی تک تہ بند بھی اٹھا ہوا، اور ظاہری حلیہ اس کا شریعت کے عین مطابق، اور اتنا سخت تھا شریعت میں۔ لیکن حضور نے فرمایا اس کا حلیہ نوٹ کر لو، قیامت کے قریب اس کی نسل میں سے ایسی قوم پیدا ہوگی جو نمازیں اتنی پڑھے گی تم اپنی نمازوں کو ہلکا سمجھو گے، جو قرآن اتنا پڑھے گی تم اپنی تلاوتوں کو ان کے سامنے چھوٹا سمجھو گے، جو حج و زکوٰۃ اور عمرے اتنے کرے گی تم اپنے اعمال کو ان کے سامنے ہلکا سمجھو گے۔ لیکن فرمایا سنو، وہ دین سے اس طرح نکلیں گے جس طرح تیر کمان سے نکل جاتا ہے۔ فرمایا دین میں، جنت میں، قبر میں، حشر میں ان کا کوئی حصہ نہ ہوگا، اس لیے کہ ان کے پاس عمل تو ہیں لیکن مصطفیٰ کا ادب نہیں، مصطفیٰ کا احترام نہیں، مصطفیٰ کی عزت نہیں، مصطفیٰ کا وقار نہیں۔ فرمایا عمل تھوڑے بھی ہو، نبی کا ادب کرتا ہو، اللہ جنت عطا فرما دیتا۔ فرمایا عمل تھوڑے بھی ہوں، ادب زیادہ ہونا چاہیے، محبت زیادہ ہونی چاہیے، عشق زیادہ ہونا چاہیے۔ عمل نہ بھی ہو تو بندے کے جنت میں جانے کے راستے کھلے ہیں، اگر ادب ہی نہ ہو تو جنت میں جانے کا دروازہ ہی بند ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم اس کا مقدر۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ادب کا، عشق کا انداز دیکھیے، محبت کا۔ آپ سے کسی نے پوچھا آپ بڑے ہیں کہ حضور بڑے ہیں؟ آپ بڑے ہیں کہ حضور بڑے ہیں؟ حضرت ابوبکر کا جواب سنیں، کمال کا جواب ارشاد فرمایا۔ اور پھر عشق اور محبت اور ادب کی بات ہو تو سب سے اونچا نام ہی صدیق اکبر کا نظر آتا۔ کہا آپ بڑے ہیں کہ حضور بڑے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا ہوا اکبر منی وانا اسن منہ۔ کہا بڑے حضور ہیں، پرانا میں ہوں۔ بڑے حضور ہی ہیں لیکن حضور سے زیادہ پرانا میں ہوں۔ حضرت عباس بن عبد المطلب سے کسی نے پوچھا آپ بڑے ہیں کہ حضور بڑے ہیں؟ فرمایا ہوا اکبر منی وانا ولدت قبلہ۔ بڑے حضور ہیں، پیدا میں پہلے ہوا تھا، پیدا میں۔ یہ ادب اور محبت کا، احترام کا تعلق ہے صحابہ کا۔ اور ادب کی سب سے بڑی دلیل اور ایک نشانی یہ بھی ہے جو محبوب کہہ دے وہ ہمارا ایمان ہو جائے۔ حضرت بلال حبشی مارے کھاتے رہے رب کے نام پر، احد احد کے ترانے الابتے رہے، مارے کھائیں، کانٹے برداشت کیے، گالیاں برداشت کی، آگ برداشت کی، تپتی ریت اور صحرا برداشت کیے،
رب کے نام پر۔ کسی نے پوچھا اے بلال تو نے اللہ کو دیکھا بھی ہے جس کے نام پہ مارے کھاتا پھرتا ہے؟ اس نے کہا اللہ کو نہیں بھیجا، اللہ کے بھیجے ہوئے کو دیکھا ہے۔ اللہ کو نہیں دیکھا، محبوب کے بھیجے ہوئے کو دیکھا۔ کہا اس سے پوچھو تو صحیح وہ ہے کیسا؟ فرمایا یہ جرت نہیں، جس سے محبت کی جائے اس کے سامنے سوال نہیں کیے جاتے، جو محبوب کی زبان سے نکلتا جاتا ہے بلال کا ایمان اس پہ ہوتا جاتا۔ یہ محبت ہے، یہ ادب ہے، یہ احترام ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے تھے اپنے گھر میں۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے مثنوی شریف میں لکھا، فرماتے ہیں سیدنا صدیق اکبر نماز پڑھ رہے تھے، حضور گزرے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام رستے سے گزرے تو دروازے پہ دستک دی، اور یہ وہ دروازہ تھا کہ جب بھی حضور دستک دیتے نا تو حضور کو دستک دینے کے بعد انتظار کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ ادھر دروازے پہ انگلی مبارک لگی، اندر سے دروازہ کھلا۔ حضرت ابو بکر صدیق نماز پڑھ رہے تھے تو جب حضور کو دیکھا نا تو فوراً آپ نے نماز چھوڑی اور حضور کی طرف ہو گئے۔ اور یہ اس طرح کی مثالیں حضرت ابو بکر کی زندگی میں اور بھی بہت ساری ہیں۔ نماز پڑھتے پڑھتے حضور کو دیکھا، نماز چھوڑ دی، نماز چھوڑ دی، کیونکہ آپ نے قرآن کی یہ آیت پڑھی ہوئی تھی، فرمایا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، مصطفیٰ سے آگے نہ بڑھنا، مصطفیٰ سے آگے نہ ہونا، اپنے عمل بھی مصطفیٰ کی اتباع میں اور نوکری میں رکھنا۔ حضرت ابو بکر نے نماز چھوڑی، حضور کی طرف دیکھا، نبی پاک علیہ السلام نے 2 سوال کیے۔ پہلا سوال یہ کیا، اے ابو بکر تیرے گھر سے گوشت کے بھننے کی خوشبو آ رہی ہے لیکن بھنتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ بڑی توجہ سے سنیے گا یہ بات، ادب اور احترام اور عزت اور توقیر کو سمجھنے کے لیے سب سے بڑی مثال پیش کر رہا ہوں۔ مولانا روم نے مثنوی شریف میں لکھا واقعہ، حضرت ابو بکر نماز پڑھ رہے ہیں، حضور کو دیکھا، نماز چھوڑی، سرکار نے 2 سوال کیے، اے ابو بکر تیرے گھر سے گوشت کے بھننے کی خوشبو آ رہی ہے، کہاں بھنا جا رہا ہے؟ اور یہ تو نے عجیب کر دیا کہ مجھے دیکھ کے نماز ہی چھوڑ دی، میں آیا ہوں تو نے نماز چھوڑ دی۔ حضرت ابو بکر صدیق امام عشق و محبت، حضرت تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سنیے۔ ادب اور عشق کا امام تھا، کہا حضور آپ کو جو گوشت کے بھننے کی خوشبو آ رہی ہے یہ کوئی ہنڈیاں میں ڈال کے گوشت نہیں بھنا جا رہا، بلکہ مولانا روم نے مثنوی میں لکھا، حضرت ابو بکر نے سینے پہ ہاتھ رکھا، کہا این قدر مستم کہ از چشمم شرابہ ادبرو، از دل من سوختہ دودے کبابہ ادبرو۔ کہا سونے یہ گوشت نہیں بھنا جا رہا بلکہ آپ کے عشق کی، آپ کی محبت کی جو آگ میرے سینے میں بھڑک رہی ہے، یہ تیرے عشق کا بھانبڑ ہے جو ابو بکر کے دل کو جلا رہا ہے۔ فرمایا یہ عشق مصطفیٰ کی آگ ہے جس میں ابو بکر کا دل بھنا جا رہا ہے، سونے یہ اس کی خوشبو ہے۔ اور آپ پوچھتے ہیں میں نے آپ کو دیکھ کے نماز چھوڑ دی، حضور آپ نے خود ہی فرمایا ہے جب سورج سر پہ آ جائے تو نماز نہ پڑھا کرو، سجدے نہ کیا کرو۔ سونے اگر دنیا کا سورج سر پہ آ جائے تو سجدہ نہ کرنے کا حکم ہے، میرے سر پہ تو سراج منیر چل کے آ گیا، میرے سر پہ تو سراج منیر آیا۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، فرمایا نبی کی آواز سے اونچی آواز نہ کرنا، ادب، احترام، عزت، توقیر، اس کا خیال رکھنا۔ اور صرف انسان ہی نہیں، جانور بھی مصطفیٰ سے ادب کرتے ہیں۔ ایک انصاری صحابی کا اونٹ پاگل ہوا، اونٹ پاگل ہو، یہاں تو چھوٹا سا جانور کتا بھی پاگل ہو جائے تو سنبھالنے میں نہیں آتا، اتنا بڑا قداور اونٹ پاگل ہو گیا۔ اب وہ انصاری قبیلے کے چند لوگ حضور کی بارگاہ میں آئے، آقا اونٹ پاگل ہو گیا ہے۔ یہاں تو محکمے ہوتے ہیں نا علیحدہ علیحدہ، جانوروں کا طبیب اور ہوتا ہے، انسانوں کا طبیب اور ہوتا ہے، آئی اسپیشلسٹ اور ہوتا ہے، اور جو ہے نا ڈینٹل سرجن اور ہوتا ہے، ہر قسم کی فیلڈ علیحدہ علیحدہ ہوتی ہے۔ اس زمانے میں ایک ہی طبیب تھا، ایک ہی، بلکہ آج بھی وہی طبیب ہیں، اور شفائیں مدینے کی مٹی سے دنیا میں تقسیم کی جاتی۔ حضور نے فرمایا مدینے کی مٹی میں بھی شفا ہے، اور حدیث بخاری ہے، صحابہ فرماتے جب حضور سفر سے واپس آ رہے ہوتے تو آہستہ آہستہ چلتے، جب مدینے کے در و دیوار نظر آنے لگتے حضور اپنی سواری کی سپیڈ تیز کر لیا کرتے، اور صحابہ فرماتے حضرت بلال حبشی سے روایت ہے،
فرمایا جب حضور سفر میں ہوتے تو اپنے چہرے انور پہ رومال رکھتے، کپڑا رکھتے کہ گرد نہ پڑ جائے، لیکن جب مدینے کی حدود میں داخل ہوتے حضور اپنا کپڑا بھی ہٹا لیتے اور حضور صحابہ سے بھی کہتے اپنے منہوں سے کپڑے ہٹا لو، مدینے کی مٹی میں بھی رب نے شفا رکھ دی ہے، اس مٹی کو آنے دو، اس کو سانسوں میں بسنے دو۔ صحابہ آ گئے حضور کے پاس، حضور اونٹ پاگل ہو گیا ہے، شفا دیجئے۔ حضور علیہ السلام اٹھے، انصاری کے گھر کی طرف چل پڑے۔ صحابہ اکٹھے ہو کے کہتے ہیں حضور اونٹ پاگل ہو گیا ہے، اسے اچھے بھلے کی تمیز نہیں رہی، آپ جائیں گے آپ کو نقصان ہوگا۔ حدیث کے لفظ ہیں، حضور نے فرمایا پاگل اوروں کے لیے ہوا، فرمایا میں اونٹوں کا بھی رسول بن کے آیا ہوں، میں جانوروں کا بھی نبی بن کے آیا ہوں۔ ادھر حضور علیہ السلام جب اونٹ کے قریب پہنچے، اونٹ نے جب چہرہ والدعا دیکھا، حضور کا چہرہ دیکھا، وہ جو مستی میں تھا، وہ جو پاگل پن میں تھا، فوراً اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھا اور اپنا سر مصطفیٰ کے قدموں میں جھکا دیا۔ یہ ادب کرتے ہیں جانور بھی حضور کا، ادب کرتے ہیں فرشتے بھی حضور کا، ادب کرتے ہیں انسان بھی حضور کا، ادب کرتے ہیں جنات بھی حضور کا۔ ایک ادب نہیں کرتا تو شیطان نہیں کرتا۔ نبوت کا ادب شیطان کے خمیر میں نہیں رکھا گیا۔ اس کے علاوہ جتنی بھی مخلوقات ہیں، جو بھی صاحب ایمان اور صاحب شعور ہیں، وہ مصطفیٰ کا ادب اور مصطفیٰ کی محبت میں سرشار ہیں۔ فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ 6 سال کے بعد آئے تھے حضرت عثمان کعبے میں، وہ جو پیدائشی، وہ جو اپنا آبائی علاقہ تھا۔ آج بھی لوگ اپنے آبائی علاقے میں جاتے ہیں نا، تو جب آبائی علاقے میں پہنچتے ہیں تو ایک محبت اور کیفیت انسان کی اپنی بدل جاتی ہے۔ یار آبائی علاقہ مکہ المکرمہ ہو اور جو 6 سال کے بعد آ رہا ہے وہ عثمان غنی ہو۔ آبائی علاقہ تھا مکہ المکرمہ، کعبہ تھا رب کا، 6 سال کے بعد مکے میں آئے تھے۔ حضور پر پابندی تھی مسلمانوں پر، مقام حدیبیہ پہ پابندی لگا دی گئی، آپ مکے نہیں آ سکتے، آپ کو عمرہ کرنے کی اجازت نہیں۔ حضور نے عثمان غنی کو سفیر بنا کے بھیجا، فرمایا جاؤ جا کے ان کے ساتھ معاہدہ کرو، ہم جنگ لڑنے نہیں آئے، طواف کر کے چلے جائیں گے۔ حضرت عثمان غنی، کعبہ سامنے ہے، عثمان غنی کعبے کے سین میں کھڑا ہے، چاہیے تھا طواف کرتے۔ علم یہ کہتا ہے عثمان 6 سال کے بعد آیا ہے، پتہ نہیں دوبارہ زندگی موقع دے یا نہ دے، آ طواف کر لے۔ کافروں نے اعلان کیا عثمان تجھے اجازت ہے، تو آ گیا ہے طواف کر لے۔ حضرت عثمان غنی کے لفظ سننا حدیث میں موجود، سیاستہ میں حضرت عثمان غنی نے فرمایا کنت لا اطوف به حتی یطوف رسول اللہ، فرمایا سنو عثمان مصطفیٰ کے بغیر کعبے کو منہ لگانا بھی پسند نہیں کرتا، فرمایا ہمیں تو مصطفیٰ نے بتایا کعبہ کتنی عظمت والا ہے، ہم تو کعبے میں رہ کر کعبے کی عظمت سے واقف نہ تھے، یہ تو حضور نے بتایا۔ دوستو اتباع رسول تبھی ممکن ہے جب حضور کا ادب ہو۔ جو جس کا ادب کرتا ہے اسی کی بات مانتا ہے، جو جس کا ادب کرتا ہے اسی کی اتباع کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے خود محبوب کا ادب قرآن میں سکھایا، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں شیطان نے سجدہ نہ کیا نبی کو، ادب نہ کیا نبی کا، اللہ کی عبادت بڑی کی، علم بھی بڑا تھا۔ علم آپ سوچ سکتے ہیں آج کے زمانے میں کسی محکمے میں ٹیچر ہونے کے لیے علم، سند اور کتنی ریکوائرمنٹ کتنی سخت ہوتی ہے، کتنی ڈگریاں چاہیے ہوتی ہیں۔ دنیا انسانوں کا معلم بننے کے لیے کتنی ڈگریاں چاہیے، تو کیا خیال ہے جو فرشتوں کا معلم تھا کتنی ڈگریاں ہوں گی اس کے پاس، کتنا علم ہوگا اس کے پاس۔ جو جبریل بھی جس کے سامنے بیٹھ کے پڑھا کرتا تھا، جبریل بھی اس سے عبادت کے آداب سیکھا کرتا تھا، عبادت بھی بڑی تھی، علم بھی بڑا تھا، عمل بھی بڑا تھا۔ صرف ایک نبی کا ادب نہ کیا، اس نے کہا تو نے اسے مٹی سے بنایا، مجھے آگ سے بنایا۔ اللہ نے فرمایا اے ابلیس لعین دفع ہو جا یہاں سے، تو نے یہ دیکھا کہ بننے والا کون ہے، یہ نہیں دیکھا بنانے والا کون ہے۔ تو نے یہ دیکھا کہ یہ مٹی کا بت ہے، مٹی کا بنا ہوا ہے معاذ اللہ، تو نے یہ نہیں دیکھا کہ اس مٹی کے خول میں جو نور مصطفیٰ چمک رہا ہے وہ رب کے نور سے بنا ہے۔ فرمایا سن، جس نے ظاہری حالت کو دیکھا، جس نے اپنا علم پیش کیا، اسے لانتی کر کے درگاہ سے ہٹا دیا، اور جنہوں نے ادب کا سینے سے لگایا اور نبی کے قدموں میں اپنے سروں کو جھکا دیا،
اللہ نے اس جبریل کو فرشتوں کی امامت کا تاج عطا فرما دیا۔ آج بھی عزت اور احترام اسی کا ہے جو حضور کا ادب کرتا ہے، دنیا اور آخرت میں اسی کی عزت ہوگی جو حضور کا ادب و احترام کرے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی عبادتوں میں، اپنے اعمال میں، اپنے علم میں، ہر جگہ دنیا اور آخرت میں حضور کا ادب و احترام کا رشتہ نصیب فرمائے۔ وما علینا الا